ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ضرور آپ کو بہکا دینے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ وہ نہیں بہکا سکتے مگر اپنے آپ ہی کو، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر آپ پر اللہ کا فضل، اللہ کا احسان اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی نبوت کے ساتھ جو رحمت آپ کو عنایت کی اور وحی کے ذریعے جو آپ کو حقیقت بتائی، تو کیا ہوتا؟ لہمت، تو ضرور ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ منہم، ان میں سے جو اس قبیلے کے ایک گروہ نے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو پھسلا دیں گے، آپ کو یعنی حق بات کرنے سے ہٹا لیں گے۔ وما یضلون الا انفسہم، اور نہیں وہ بھٹکا سکتے مگر اپنے آپ ہی کو، وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص رحمت اور فضل سے بچا لیا کہ جہاں آپ کسی بڑی مشکل کا شکار ہو سکتے تھے۔ ایک اور واقعہ جو ہے، جب قریش آئے آپ کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ بس ہمارے بتوں پہ ہاتھ رکھ دیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دل میں خیال گزرا کہ اگر اتنی سی بات ہے تو کیا بڑی بات ہے، اتنا کمپرومائز کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے تو یقیناً قریب تھا کہ آپ کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے، تو اللہ نے آپ کو وہاں بچایا۔ اسی طرح ابن ام مکتوم کے سوال کا جب آپ نے جواب فوراً نہیں دیا تو اس موقع پر آپ کو بچا لیا تاکہ آئندہ ایسی کوئی چیز نہ ہو۔ بہت سے ایسے مواقع سیرت میں ملتے ہیں کہ جہاں جبریل علیہ السلام عین اس وقت نازل ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح رہنمائی وحی کے ذریعے کرتے ہیں اور آپ اس مشکل سچویشن سے نکل آتے ہیں۔ تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل ہی تھا۔ اور اس معاملے میں بھی یہ جو اس گروہ نے سازش کی تھی اپنے بندے کو بچانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ حقیقت کھول دی اور آپ کو غلط فیصلہ کرنے سے بچا لیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اور حکمت کا کیا مطلب ہے؟ بعض نے کہا حکمت سے مراد فہم قرآن ہے، یعنی قرآن بھی اتارا، اس کی سمجھ بھی اتاری۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد شریعت کے راز ہیں، مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، یعنی شریعت کے اندر۔ اور یہ بھی مانا کیا گیا کہ اس سے مراد سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن اور سنت دونوں کو نازل کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں معنی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بھی اتاری ہے اور سنت بھی اتاری ہے، اور ان دونوں میں احکامات ہیں اور بہت سی حکمتیں ہیں۔ کبھی انسان ان حکمتوں کو پا لیتا ہے اور کبھی نہیں بھی پا سکتا۔ یاد رکھیے حدیث بھی قرآن کی طرح نازل ہوتی تھی۔ سورۃ نجم میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ تو صرف وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ یعنی دین کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں جو کچھ وہ آپ کو بتاتے ہیں ان میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے، اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح سنت کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حکمت، یعنی سنت۔
آپ اپنے بعد کتاب اللہ اور سنت چھوڑ کے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ تمہاری زمین میں اس کی پرستش کی جائے، لیکن وہ اس بات سے راضی ہو گیا ہے کہ پرستش کے علاوہ اس کی اطاعت کی جائے ان اعمال میں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو. یعنی ہم شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں تو آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو شیطان کو یہ پتا چل گیا کہ اب یہ شرک نہیں کرنے کے، لیکن ان کو خواہشات کے رستے سے الجھاؤ، پھنساؤ. فرمایا، جان لو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت. تو اس شخص کی مذمت ہے ایک طرح سے جو سنت کو چھوڑ کر صرف قرآن حکیم کے حکم پر اکتفا کرے. ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص سے سنت بیان کرو اور وہ کہے اسے چھوڑ دو، ہم سے صرف قرآن بیان کرو، تو جان لو کہ وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. اوزائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور یہ شخص جو کہتا ہے سنت کو چھوڑ دو، قرآن کی تعویل اپنی رائے کے ساتھ کرنے کی طرف تمہیں دعوت دے گا. تو اس لیے اپنی رائے جہاں آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی بات سے اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو مانے کہیں سے کہیں نکل جائیں گے. پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ کچھ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور اس میں وہ تمام باتیں ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. ورنہ نبوت سے قبل آپ کی جو حالت تھی اس کا ذکر سورۃ شورى میں آتا ہے، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. سورۃ الضحیٰ میں آتا ہے ووجدک ضالا فہدی، اس نے آپ کو راستے سے ناواقف پایا تو آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا. تو بہرحال 23 سال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی طرف وہی بھیجتا رہا، آپ کو علم سکھاتا رہا، اس علم کی تکمیل کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ اس مقام اور مرتبے پر فائز ہو گئے علم کے جس کا مقابلہ نہ پہلوں میں سے کوئی آپ کے ساتھ کر سکتا اور نہ بعد میں آنے والوں میں سے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور صرف آپ نہیں، کوئی بھی وہ باتیں نہیں جانتا تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ علم کا دیا جانا جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور اسی لیے قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کے علم کو حاصل کرنا جو ہے وہ بھی برکت اور فضیلت اور سعادت کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے، اس میں بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ قرآن ہی کی وضاحت ہے. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوائے اس شخص کے جو صدقہ کرنے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو کوئی اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے اجر عظیم سے نوازیں گے. انسان دو طرح بات کرتا ہے، ایک جہرن اور ایک سرن، ایک اونچی آواز میں بات کرتا ہے اور ایک چپکے کسی کے کان میں بات کرتا ہے یا خاموشی کے ساتھ دوسروں سے الگ کر کے بات کرتا ہے، پرائیویٹلی بات کرتا ہے. تو فرمایا کہ بہت سے کلام جو چھپ چھپ کے کیے جاتے ہیں، سرگوشیوں کی شکل میں کیے جاتے ہیں، رازداری کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ان میں عموماً کوئی خیر نہیں ہوتی. اگر کوئی خیر کی بات ہو تو انسان حریص ہوتا ہے سب کو بتاؤں، سب کو پتا چلے، سوائے کچھ سرگوشیوں کے. نمبر 1 وہ یہ کہ الا من امر بصدقہ، کہ وہ کسی کو رازداری سے صدقہ کرنے کا حکم دے جس سے اس کا مال پاک ہو جائے اور ضرورت مند کو فائدہ ہو. اور یاد رکھیے صدقے میں صرف مال نہیں، ہر چیز کا صدقہ ہے. یعنی اسمائل کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے کرنا یہ بھی صدقہ ہے.
الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، یعنی آپ کسی سے پیار سے بات کرتے ہیں، آپ اس کو کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں، کوئی سمجھاتے ہیں، کوئی اس کے دل کا غم دور کرتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے. تو اس کو اگر آپ الگ ہو کے کریں تاکہ اس کا راز کسی پہ نہ کھلے تو یہ زیادہ بہتر ہے. چپکے سے کریں. مثلا ایک شخص منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے مجلس میں، تو آپ اس کو چھوٹی سی چٹ پہ لکھ دیتے ہیں اسمائل، جو کسی اور کو نہیں پتا چلتی، اس کو آپ دکھا دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے اس پہ صدقہ کیا. کسی کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، اچھا آپ بتائیں، آپ اپنی اسٹوری شیئر کریں یا کچھ، تو ہو سکتا ہے کہ سب کے سامنے بات کرے تو وہ نہ مانے، تو اس کو لکھ کر یا کسی بھی طرح یا الگ لے جا کے سمجھا کے. اچھا، اور یہ بات جو ہے یہ صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہے. بچوں کو جو سب کے سامنے ڈانٹا جاتا ہے تو بہت امبیرسڈ فیل کرتے ہیں اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، مانتے بھی نہیں. تو اگر چپکے چپکے ان کے کان میں بات کی جائے تو یہ تربیت کا بہت زبردست اصول ہے. اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہماری غلطی کسی اور کو نہیں بتا رہے. جب انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ سب کو پتا چل گئی ہیں ہماری باتیں، تو پھر ختم ہو جاتی شرمندگی، ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، پھر ڈٹائی سے وہ غلط کام کرتے ہیں. دوسری چیز جو چپکے سے بتائی جا سکتی، او معروف، نیکی کا کام. نیکی کا کوئی بھی کام جو قرآن و سنت سے پتہ چلے، یا چاہے صدقہ خیرات کا ہو، یا کسی کی بیماری کے بارے میں ہو کہ اس کی عیادت کی جائے، یا کسی کو کچھ دینے لینے کا ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات کسی ایسے انسان سے متعلق ہوتی ہے کہ جو آپ سب کے سامنے نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو کہوں گی تو یہ اچھی طرح اس کو جا کے سمجھا دے گا، تو یہ نیکی کا حکم ہوگا. یا آپ کسی کو کوئی بھی نیکی کرنے کے لیے کہتے ہیں. اچھا، جیسے بچے ہیں، اب نماز نہیں پڑھتے مثلاً، یا دیر کرتے ہیں، تو اگر ہم ہر وقت چیخنے چلانے کے سارے گھر میں شور مچا کے کہیں گے نماز پڑھ لو، نماز کیوں نہیں پڑھتے، دیر کیوں کرتے ہو، تو اس کی بجائے اگر آپ اس کے قریب چلے جائیں، اس کے کان میں بات کریں، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کریں، ہاتھ پکڑ کے کریں، تو اثر کچھ اور ہوگا. دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو. تیسرا یہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے عمل کو قائم کرنے کا کہے، یا جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کروائے تاکہ جھگڑے والے آپس میں دوبارہ سے جڑ جائیں. تو لا خیر فی کثیر من نجواہم، ہم کی ضمیر سب لوگوں کی طرف لوٹتی ہے، سب انسانوں کی طرف، کہ ان سب کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں. یہ وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، خیانت کی، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک حکم ہے اس میں. مجاہد کہتے ہیں یہ آیت تمام لوگوں کے حق میں عام ہے، یعنی اس میں سب لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے. اور نجوہ سرگوشی یعنی کسی تدبیر میں رازداری سے کام لینا. تو اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس کے کہ جن کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ سرگوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو منع بھی ہیں. جیسے آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دو لوگ کانوں میں باتیں کیے جا رہے ہیں، یا اشاروں میں بات کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں کسی اور کے اوپر، تو اس طرح کی چیز جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ ممنوع سرگوشی میں آ جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کو تسبیح کرنے کا کہنا، یہ بھی صدقہ ہے. تسبیح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کہنا صدقے کے دروازے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے. لوگوں کے راستے سے کانٹا ہڈی پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے. نابینا کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے. گنگے بہرے کو بات سمجھانا بھی صدقہ ہے. ضرورت مند کو اس کی جگہ کی طرف بھیج دینا، ایڈریس بتانا، وہ بھی صدقہ ہے. اپنے پاؤں سے دوڑ کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کرنا، خود چل کے جانا ساتھ. اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو اوپر کرنا، اٹھانا، یہ سب تمہاری طرف سے اپنی ذات پہ صدقے کے دروازے ہیں. اور اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. اور پھر معروف، صدقہ اور معروف میں فرق ہے. معروف ہوتا ہے جو منکر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور یہ صدقہ سے زیادہ عام ہے. صدقے میں تو مخصوص اعمال آگے، لیکن باقی نیکیاں جو ہیں وہ معروف میں آ جاتی ہیں. آلوسی کہتے ہیں معروف ہر وہ چیز ہے جس کو شریعت جانتی اور مستحسن قرار دیتی ہو، مثلاً کسی کو قرض دینا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، اور نیکی کی صورتیں. اور اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، فساد ختم کرانا، عداوت ختم کرانا. اور بین الناس کی بات کی نا تو مسلم نان مسلم سب اس میں آ جاتے ہیں، یہ یاد رکھیے، مسلم نان مسلم سبھی آ جاتے ہیں. اور صلح کرانے کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے.
نفلی عبادات سے افضل کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقے سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپس میں صلح کروانا افضل صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب سے کہا کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو صلح کرا دو، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو قریب کر دو. اور پھر یہ ہے کہ جو یہ کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. آپ دیکھیں یہ کام آسان نہیں ہے، دیکھنے میں آسان لگ رہے ہیں. آپ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ تم تسبیح پڑھو تو ہو سکتا ہو کہ کیا تم ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو، تسبیح کرو تسبیح کرو. آپ ہو سکتا ہے بچوں کو کہیں اور ان کے ماں باپ آپ کے پیچھے لگے، آپ کیا ان کو سکھا رہے ہیں؟ تنقید آتی ہے. نیکی کے کسی کام کا آپ حکم دیتے ہیں اس میں بھی تنقید سننی پڑتی ہے آپ کو. تو ان نیکیوں میں رکاوٹیں آتی ہیں. آپ اگر کسی کی صلح کراتے ہیں تو بعض اوقات وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، حالانکہ آپ ان کے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر انسان کی نیت خالص ہو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ سارا کام انسان صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو سارا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا جو بہت ہی بڑا ہوگا. کیونکہ لوگ آپ کو صلہ نہیں دیتے. بعض اوقات آپ دو لوگوں کے درمیان دوستی کرا دیتے ہیں، وہ آپ ہی کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں یہ میں نے تو نیکی کی تھی، بھلائی کی تھی، یہ تو الٹا میرے پیچھے پڑ گئے. اس وقت انسان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو کوئی ایسا زندگی میں حادثہ ہو جاتا ہے نا، تو انسان کہتا ہے میری توبہ جو آج کے بعد میں ایسا کوئی کام کروں. پھر انسان کہتا نہیں دیکھو یہ بہت نیکی کا کام ہے، چلو اٹھو تم کروا سکتے ہو، چلو صلح کرا دو. تو وہ کہتا نہیں میں تو قسم کھا چکا ہوں، میں تو نہیں کراؤں گا. تو نیکی کے کام کو قسم کھا کے روکنا نہیں چاہیے. انسان کو اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو کے یہ کام کرتے رہنا چاہیے، چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے، کوئی شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، آپ کرتے چلے جاؤ. ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اس کی رضا کی تلاش میں، تاکہ اللہ راضی ہو جائے. ہر وقت ہماری زبان پہ ہوتا ہے نا اللہ راضی ہو جائے، تو یہ کام ہے اللہ کو راضی کرنے کے. اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے تو پھر کیا ہی مزے ہیں. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، کتنا بڑا اجر، تو اس کو حد ہی نہیں، کوئی بتایا ہی نہیں. بعض اوقات وہ اجر دنیا میں بھی مل جاتا ہے. آپ کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کرتے ہیں، کسی کے بچے کو سمجھاتے ہیں، ماں باپ کو ہینڈل کرنا سکھاتے ہیں بچے کو، یا کوئی اور مشورہ دیتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، امر بالمعروف یا نہی عن المنکر بھی کر لیتے ہیں ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ناپسند کرے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ خیر آپ کی اولاد کے ذریعے آپ کو دکھا دے. بعض اوقات آپ اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو سمجھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں انٹرفیئرنس کریں ہمارے گھر میں، تو ایسے میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں خیر جاری کر دے گا. جہاں تک کہ آیت میں سرگوشی کا تعلق ہے، تو سرگوشی کے کچھ آداب ہیں. وہ یہ ہے کہ 3 لوگ جس مجلس میں ہو وہاں کانوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، 2 لوگوں کو، ایک کو اکیلا چھوڑ کے. اور اگر زبان نہیں آتی تو کوئی ایسی زبان بھی نہیں بولنی چاہیے کہ جو ایک شخص بالکل ہی الوف ہو جائے. اجازت لے کے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی 2 لوگ چپ کے باتیں کرے تو بیچ میں جا کے نہیں گھسے، کیا باتیں کر رہے ہو تم، یا میں بھی بیٹھ جاؤں یہاں. نہیں، ہو سکتا پتہ نہیں کوئی ضروری کام کرنا ہو تو ان کی میٹنگ میں دخل اندازی نہ کریں. اسی طرح اگر 2 لوگ سرگوشی کریں تو ٹو بھی نہ لگائیں، تجسس نہ کریں. الحمدللہ ہم نے جانا کہ جب استغفار ہوتی ہے انسان پہلے جکڑا ہوا ہوتا ہے گناہ میں، اور وہ ایک ایک جیسے جیسے استغفار کرتا چلا جاتا ہے ایک ایک کڑی کھلتی چلی جاتی ہے اور اس کی روح جو ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے. تو جس طریقے سے یہ الحمدللہ ہم نے پڑھا، تو مجھے لگتا تھا کہ علم بھی ایسی ہی چیز ہے کہ انسان جکڑا ہوا ہوتا ہے اور بڑا تنگ ہوتا ہے اپنے گاؤں سے، اور باہر نکلنے کا اس کو کچھ وے نہیں مل رہا ہوتا، تو علم اس کو رستے سجھا دیتا ہے اور اس کو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ تم یہ چیز آسانی سے کر سکتے ہو. تو ریلی میں انکریج کروں گی کہ سب کو کہ جو بھی یہ ہے کہ یہ ان کلاسز کو بہت ہی بہترین طریقے سے سنیں اور پابندی سے سنیں، تو انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اچھا، السلام علیکم استاذہ. سمجھ رہی تھی کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے ہماری جنرلی جو کرائٹیریا ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ کی دوستی ہے یا آپ کی جان پہچان ہے، لیکن واقعی کسی ایسے شخص کا ساتھ دینا جس کو آپ بالکل نہ جانتے ہو، لیکن جسٹ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ حق پہ ہے، یہ بڑا ویسے
مشکل ہوتا ہے. ابھی اکثر جیسے بچے باہر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ظاہری بات ہے کچھ مسلمان بچے ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلمان بچے بھی ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کھڑکی سے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کس نے گڑبڑ کی ہے، تو اکثر مسلمان اگر کسی بچے نے گڑبڑ کی ہوتی ہے تو آپ کے دل کو بلا وجہ جو ہے نا وہ برا لگتا ہے کہ اس نے صرف اسلام کی بیسس پہ، کیونکہ ہم ایک طرح سے قریب تو دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے مسلمانوں کی غلطی کی، لیکن ہمیں تو اس بات پہ دکھ ہونا چاہیے کہ ہم اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے جو کہ حق پہ تھا، جو بچہ حق پہ تھا. ظالم کی بجائے مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. سادہ آئی تھنک میں تو جس آیات پہ جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ وہ واقعہ ہے پورا، تو میں سوچ رہی تھی کہ ظاہر ایک ایونٹ ہے یا ایک انسیڈنٹ پیش آیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح تعلیم دی کہ ان کو بھی پتہ چلے، یعنی ریسٹ آف دا مسلم کمیونٹی اور ہمارے لیے بھی کس طرح کچھ ہو، تو کس طرح سے ایک اتنی حکیمانہ اور اتنی، اور مجھے تو انڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جو مقام ہے اور جو تعظیم ہونی چاہیے، کتنا زیادہ اس پہ اسٹریس ہے. تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں توفیق دیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حکمت عطا کریں تاکہ ہم ان معاملات کو بہترین طریقے سے ہینڈل کر سکیں. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.